بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کائنات کے سامنے جو پیغام دیا ہے اس کا لب و لباب یہی ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، مطلب کہ جو اندر ہے آپ کے وہی باہر ہونا چاہیے، اور جیسے آپ باہر سے نظر آتے ہیں ایسے ہی اندر سے ہونے چاہیے، تاکہ دو رنگوں کی چیز جو ہے جو اندر سے خراب ہو باہر سے اچھی ہو، باہر سے خراب ہو اندر سے اچھی ہو، اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اکثر آپ لوگ جمعے کے خطبے میں بھی اس آیت کو سنتے ہیں، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بات جب کرتے ہو نا، جب گفتگو کرتے ہو کسی کے ساتھ تو سیدھی بات کیا کرو، باتوں کے اندر باتوں کو لپیٹا نہ کرو، سچ کا کپڑا لے کے بیچ میں جھوٹ کو پروسے کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا کرو، بے ایمانی والے دل کے ساتھ ایمانداری کا چرچا نہ کرنے کی کوشش کرو، دل میں بغض اور کینہ رکھ کے منہ کے اوپر میٹھا بننے کی کوشش نہ کیا کرو، ارادے ناپاک ہوں اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا بنا کے پیش کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ فرمایا جو بھی بات کرتے ہو نا سیدھی کیا کرو، صاف کیا کرو، ستھری کیا کرو، سچی بات کیا کرو۔ کیوں؟ تاکہ فرمایا ہم تمہارے اعمال کو اچھا کر دیں گے، آپ کے اعمال کو اچھا کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم بازار میں بھی جاتے ہیں، جانور خریدنے جاتے ہیں، اس کی نسل پوچھتے ہیں کہ کہیں دوگلی نسل کا تو نہیں ہے، سامان خریدتے ہیں تو اس کی کوالٹی کی بات کرتے ہیں، اگر سریا بھی خریدتے ہیں تو اس کی MM کی بات کرتے ہیں، انجن لیتے ہیں تو اس کی RMP کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر شہد خریدنے جائیں، گھی خریدنے جائیں تو پہلے اس کو ہاتھ پہ لگا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ خالص بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا دنیاوی چیزوں میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم سامان خریدنے جائیں خالص ملے، ہم کھانے پینے کی چیزیں خریدنے جائیں خالص ملے، ہم گاڑی خریدنے جائیں تو وہ ٹھوس ہونی چاہیے، ہم کاروبار میں مال خریدیں تو خالص ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا گراہک ہم سے نہ ٹوٹ جائے، تاکہ ہمارے معاملات نہ خراب ہو جائیں۔ اچھا تو جب آپ گفتگو کریں تو کیا وہ خالص نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس میں سچ کا کوئی معیار نہیں ہونا چاہیے؟
کیا اس لیے کوئی اسلام نے اصول طے نہیں کیے؟ اب تکلیف لگی ہو کسی کو، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کے پیٹ میں درد ہو یا آپ کے دل میں تکلیف ہو، اور وہ زبردستی کہے کہ نہیں میں تو تمہیں بخار کی دوائی دوں گا، آپ اپنا رونا روتے رہیں کہ نہیں مجھے یہ تکلیف ہے جسم میں، ڈاکٹر کہے نہیں تجھے نہیں پتا یہ تکلیف نہیں ہے میں فلاں تکلیف کی دوائی دوں گا، تو بندہ کہے گا یار یہ ڈاکٹر کو کیا ہو گیا، مجھے تکلیف کچھ اور ہے، یہ بات کچھ اور کرتا ہے، مرض کچھ اور ہے، دوائی کچھ اور دے رہا ہے۔ اسی طرح جب کبھی آپ کسی اپنے عزیز کے پاس، دوست کے پاس، اپنے کسی چاہنے والے کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں، آپ اپنی معاشی پریشانی کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے دکھ کی بات کرتے ہیں، وہ آپ سے بہترین کھانوں کی بات کر رہا ہے، آپ سے اپنے گھر کی بات کر رہا ہے، تو بندہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ مجھے ٹرکا رہا ہے، مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، میں تو اپنا دکھ درد لے کے آیا ہوں، یہ اس کے اوپر تو بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن پاک نے تبھی تو کہا کہ سیدھی بات کرو، اور صرف مسلمانوں کو ہی نہیں کہا، مسلمانوں کے ٹھیکیداروں کو بھی کہا، چودھریوں کو بھی کہا، مولویوں کو بھی کہا، امیر جو بنے ہوئے ہیں ان کو بھی کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کے بچے روزانہ شہید ہو رہے ہوں اور تم جمعے کی نماز میں بیٹھ کے نماز کے فضائل بیان کر رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ قبلہ اول کو اپنی آزادی کا خطرہ منڈلا رہا ہو، کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ بے گھر کر دیے گئے ہوں، اور ہم یہ بتا رہے ہوں کہ اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھو، اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھو، تمہیں اتنا ثواب ملے گا؟ یہ کون سی سیدھی بات ہے؟ یہ قرآن اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدھی نہیں ہے۔ سچ بولنے کا وتیرہ اپنانا ہوگا۔ ہم نے تو جھوٹ بولنے کی مشین اپنی جیب میں ڈال رکھی ہے، جس کو موبائل کہتے ہیں، صبح شام۔ اب آج اگر کسی کا بچہ ان سے جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ رات کو فون کرتے ہیں بیٹا کہاں ہو؟ اگر بیٹا شراب خانے میں بیٹھا ہے، بیٹا کہیں بدماشی کر رہا ہے، وہ بولتا نہیں ابا جی اماں جی میں تو فلاں چوک پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پھر آپس میں میاں بیوی بات کرتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے ہم سے، فلاں رشتہ دار کا فون آیا تھا، یہ تو فلاں چوک میں کھڑا، فلاں چوک میں ہے ہی نہیں، یہ تو فلاں جگہ فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھا بدماشی کر رہا ہے، یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر باپ بیوی اپنی بیوی کو کہتا ہے شوہر کہ ہم نے تو اس کو ایسا سمجھایا نہیں، تم تو دروازے پہ کوئی آتا تھا کہتے تھے بیٹا جاؤ کہہ دو گھر پہ ابا نہیں ہے، تم تو فون اٹھا کے اپنے بچوں کو روز تربیت دیتے تھے، جھوٹ بول دو کہ ابھی فون یہاں گھر پہ بھول گئے، بات نہیں ہو سکتی۔ قرضدار تمہارے دروازے پر آتے تھے، تم اپنے بچے کو تربیت دیتے تھے کہ ان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا باپ گھر پہ ہے، باہر سے ہی ان کو کسی نہ کسی طرح رخصت کر دو۔ آپ نے خود تو بچپن سے اس کو تربیت دی ہے جھوٹ بولنے کی، اس کو سکھایا ہے جھوٹ بولنا، اور جب آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے تو وہ جو کہتے ہیں کہ جیسی آواز کنویں میں لگاؤ گے وہی باہر آئے گی۔ جس بچے کو آپ بچپن سے جھوٹ بولنا سکھاتے رہے اپنی جان بچانے کے لیے، اب وہ بچہ اگر کسی سے جھوٹ بول رہا ہے تو سب سے پہلے آپ سے ہی جھوٹ بول رہا ہے۔